السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد أما بعد فإن خير الهدي
الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فرمایا قال اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہے یعنی قیامت کا دن کہ سچے بندوں کو ان کا سچ کام آئے گا، اور ان کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے دنیا میں آخرت میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ و عزا برہانہ و عمار نوالہ دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا سید الاتقیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے ہوتے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام۔ درود و سلام تو بعد واجب الاحترام اور معززات روحانی بہنوں، روحانی بیٹیوں، روحانی ماں، اللہ ذوالجلال والاکرام کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک کائنات نے رب العالمین نے تہاڈے اتے بے شمار نعمتاں عطا کیتیاں، اور پھر فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تسی اس رب دیاں اپنے پروردگار دیاں کیڑیاں کینڈیاں نعمتاں دا جھٹلاؤ گے اور شکریہ ادا کرو گے۔ ذوالفقار حضرات، یہ ذوالقعدہ دا مہینہ جو اللہ کریم نے تیری زندگی دے اندر اس ذوالقعدہ دے مہینے دا چانن چڑھایا، بڑی توجہ دے نال گفتگو نو سننی ہے۔ جدوں دنیا دا کوئی عہدے دار، بڑا صاحب سلطنت، صاحب جا اقتدار، او منسٹر، چیف آرمی سٹاف، بہت بڑا عہدے دا مالک، جدوں اپنی او الفاظ اپنی زبان دے اندروں ادا کردہ ہے، میں محمد حسین دا ضامن ہاں، ضمانتی ہاں، یا فلاں بندے دا میں ضمانتی ہاں، اس نو پوری کائنات دے اندر بندہ او دے الفاظاں نو ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ تسی جو مرضی کرتے رہو، محلیاں دے اندر، گلیاں دے اندر، گھراں دے اندر بیٹھ کے، جی ضمانت چیف منسٹر پاکستان سی ایم اور جی ضمانت پاکستان دے آرمی دے صدر، پوری سلطنت دے اندروں وہ کہہ دیں کہ میں ضمانت دینا اس بندے دی کہ بندہ گریٹ آدمی ہے، اس نے کوئی ریجیکٹ کر سکتا نہیں۔ میری بات کی طرف توجہ کرنا،
پھر دنیا کائنات دے اوتے سید الولد آدم دے عظیم مرتبے فائز امام الانبیاء تو لقب لینے والے اور انا الحاشر اور عاقب کے لفظ لینے والے صفر اور متصف تو ہونے والے نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول الہ جمیع الناس ہوندہ شرف پا چکے ہون عرش بری تو مالک ہونا دا اعلان فرمائے اپنی زبان دے اندروں نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے دی ضمانت اور گارنٹی دے دے اس بندے دی اپنی امت دے اندروں کہ میں اس دی گارنٹر ہاں اور میں یہ ضمانتی ہاں میں اس بندے دی ضمانت دے رہا ہوں بھائیوں وہ سورۃ المائدہ دی آیات مقدسہ دی تلاوت سنی تسی نے کہ جیڑا بندہ دنیا دے ہوتے بیٹے دی جان جا رہی ہے دولت مالک جا رہا ہے فقیری کے اندر وہ بندہ داخل ہو رہا ہے لیکن زبان دے ہوتے وہ سچ بول رہا ہے میری بات توجہ نہ سننا کیونکہ اس ذوالقعدہ مہینے کے اندر میں انشاءاللہ بابا ابراہیم علیہ السلام دی او آزمائش او امتحان ایک پیپر پہ اللہ نے کامیابی دی تھی دوسرا پرچہ اللہ نے عطا کیتا آزمائش دا اللہ نے کامیابی عطا کی تھی بابا ابراہیم علیہ السلام دی ادامہ اور وفا دا نام حج ہے بڑی توجہ نہ سننا بابا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی وفاداری جانثاری اور جو وفا کی تھی او دا نام حج ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر انشاءاللہ اگلے جو 3 جمعے یا 4 جمعے نے بابا ابراہیم علیہ السلام دی مختصر سیرت کا آغاز ہوئے گا جو ضروری باتاں نے تہاڑے نال ہون گیا لیکن اس باتاں تو اس حکم ربی تو سنن تو پہلا آمنہ دے لال در یتیم علیہ السلام نے گارنٹر اور ضمانت دی اس گروہ دی آئیے ذرا توجہ دینا حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ مروی نے بیان کر رہے ہیں کہ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطعتا ایسے اعمال کا ذکر کیتا جدو بڑے اعمال سامنے آن تو پہلا ایسے ہی ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر اس خادم نے طالب علم کی حیثیت کے نال تہاڈے سامنے گفتگو کرن دی اجازت چاہ رہا ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی بہت بڑی اللہ دا گھر جو ایک جنت دا ٹکڑا ہے قیامت آ جائے گی ہر چیز پہاڑ روئی کی طرح اڑ جاؤں گے زمین ختم ہو جائے گی پسینے دے اندر انسان غرق ہو جائیں گے پانی پانی اپنا ہی پسینہ حوالہ دا ہوئے گا اس وقت دے اندر بڑے اعمال قربانی بہت بڑا اعمال ہے اور جو 10 دن میں ذوالحجہ دے آنے والے بہت بڑے انہوں نے اندر نیکیاں نے حاجی لوگ جانور قربانی در کر اللہم لبیک دیا صداقتہ ہون گیا لیکن وہ انسان جو حج بیت اللہ پہ نہیں جا سکیا اس اللہ دے گھر دے اندر وہ جو 10 ذوالحج 1 ذوالحج تو لے کے 10 ذوالحج 13 14 وہ تاریخیں جو آنے والیاں نے اس تو پہلا سب تو پہلا آمنہ دلال در یتیم اللہ نے سورۃ المائدہ کے اندر جو ترجمہ بیان میں کیتا حق اور سچ دا دامن پکڑنے والے بیویاں بچے ختم کروانے حویلیاں
پر ایک سچے دامنے رسول اللہ نے حق اور صدق دی بات کو نہ چھوڑیا. رات ہے دن زبان تے سچ بولیا, دن ہے زبان تے سچ بولیا, دکان تے ہے سچ بولیا. اللہ نے آپ مینا دے لال انہوں نے گرنڈڈ بن گئے, زمانتی بن گئے کہ اے لوگ سچ بولن والے, ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے والے. اللہ جنت کے اندر انہوں نے داخل کر دیا. اللہ اکبر. اللہ آئیے ذرا توجہ دے نال. امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الثقلین امام القبلتین سید الاولین والآخرین جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری دے اندر, ابن ماجہ دے اندر, سنن ترمذی دے اندر یہ حدیث موجود ہے. آمنہ دے لال نے فرمایا او لوگوں بڑے اعمال کرن تو پہلا اس بات غور کر لیا جے ذوالقعدہ دے مہینے دے اندر توجہ دے نال حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سہیل بن سعد مروی نے میرے آقا فرما رہے میزمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له جنتا. توجہ کرنا, تسی گارنٹی دیو. میرے محبوب آقا نے فرمایا او شخص جڑا مینوں اپنی ضمانت دے رہا جے او میرے امت محمدیہ دے اندروں جنم لین والیا پیدا ہون والیا اپنی زبان تے ذرا غور کر لے. میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ مینوں دو جبڑیاں دے اندر اپنی زبان دی ضمانت دے
صلاۃ و سلام نے فرمایا اے لوگوں جدوں جنتی آخری درجے دے اندروں اوپرلی جنت نو اس طرح ویکھن گے انہاں دی دھون آکڑ جاوے گی اوپرلی جنتی تھلے والیاں جنتیاں نو دیکھن گے اس بات ذرا غور کرنی ہے کہ آمنہ دے لال در یتیم جناب محمد رسول اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے سندا جاوے ان اہل الجنت لیتراون وان اہل الغرف من فوقهم کما تتراون الكوكب اگر غور کرنا آخری لفظ پڑھا میرے محبوب آقا فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین صحابی عرض کردہ پہ آئے میرے محبوب پہلے میرے آقا نے فرمایا نچلے درجے والے جنت مالک اوپرلے جنت نو ویکھ رہے ہونگے اس جنت بالا خانے دی طرف توجہ کر دے ہونگے حتیٰ کہ میرے محبوب آقا فرما رہے ہیں او بھی جنتی ہونگے لیکن اوپرلے والے بھی جنتی ہونگے انہاں نو دیکھ رہے ہونگے تے سوال کیتا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتا میرے محبوب آقا سانو معلوم اے ہو رہا ہے کہ اوپرلے جنتی جڑے ہونگے او انبیاء ہونگے اور رسول ہونگے اور نبی ہونگے تے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو اوپر والا جنت تو درجہ ہے او جنت الفردوس ہوئے گی تے اس دے تو رب رحمان دا عرش ہوئے گا سوال کیڑا کیتا ہے کہ محبوب او کیا جنت مالک نبی ہونگے تے میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سألتم اللہ فسألوا اللہ الفردوس اور میرے امت لوگوں میرے پیغام سن لگو جدوں میں سوال کرنا ہے جنت الفردوس دا تسے سوال کریا کرو اللہ دے رسول کیا نبیاں دی او جنت وے تہاڈے امت دے اندروں بھی لوگ جنت الفردوس دے اندر بھی جاون گے اوہ لوگوں توجہ دے نال قابل غور بات جیڑی میں تہانوں گل دسیے کہ میرے آقا فرمایا جیڑا بندہ اپنی زبان تے کنٹرول کر لوے تے شرمگاہ تے کنٹرول کر لوے تے میرے آقا نے فرمایا اللہ انہوں جنت الفردوس جنت عطا کر دے کیوں بھی اے میرے آقا دا میسج اور پیغام ہے لینا قبول کر دیجئے اگلے بات تیرے نال میں کردہ جاواں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے آقا نے قرآن مجید دا حصہ پڑھیا کیڑا او مقام قرآن دا او لوگو آ جاؤ اپنی زبان تے غور کر لو گری بیٹھے الزام لانے والا عورت الزام لانے والی مرد الزام لانے والا میرے آقا نے فرمایا اللہ دا قرآن پڑھیا میرے آقا فرما دینے رب دے قرآن دیا تلاوتاں کی دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید سبحان اللہ کا رب دا قرآن سن لے تے میرے آقا
گستاخی تے نہیں کر رہا، میں کتے الزام تے نہیں لا رہا۔ اور لوگوں روزے دارانو حکم ہو رہا ہے، 5 وقت دے نمازیانو حکم ہو رہا ہے، قربانی دے جانور خریدن والیانو حکم ہو رہا ہے، 2-2 لاکھ دا جانور خرید کر کے اپنی زبان چو ایسے لفظ نہ کڑنا، 2 لاکھ دی قربانی اللہ تیرے منہ تے مار دے گا۔ اوے 2 لاکھ یا 3 لاکھ حج دے پیسے لا کے منہ دے اندروں ایسے الفاظ نہ کڑ لیا جے کہ تے حج بیت اللہ بھی اللہ ضائع کر دے گا۔ قابل غور بات وینا میں تیرے نال وہ گل کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت معاذ بن جبل سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے کولوں دریافت فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر مینوں ایک کوئی عمل دس دیو تے اللہ جدے نال مینوں عمل کر کے جنت دے اندر اللہ داخلہ دے دے گا۔ کدی تم ہی سوال کیتا ہے مولی صاحب کو بس آئی جی تویز دے دیو کاروبار چ برکت ہو جائے تے آ فلان نو رس کے چلی لیے پانی دم کر دیو صحیح ہو جائے، فلاں 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 زیوکار۔ کدی یہ بھی مولوی صاحب نے سوال کیتا ہے کہ کیڑا عمل چھوٹا ہوئے تے جنت کے اندر سانو لے جائے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے آقا پہاڑی تے کھڑیا ہو کر کے سلا میرے محبوب نے اعلان فرمایا، اے لوگو ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی مرتضی فی الجنہ، عثمان طلع فی الجنہ۔ میرے پیغمبر نے صحابہ دے بارہ دے اندر اپنی زبان اطہر دے اندروں القاب ایسے ایسے دہرائے کہ اللہ نے جیباں دے اندر جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے۔ معاذ بن جبل کون نے؟ اے بھی جنتی نے، لیکن نے یہ دسیا آمنہ دے لال نے گرنٹر اینا دینے اور جنتی ہون دے باوجود وے، لیکن پھر بھی سوال کیتا مینوں ایسا عمل دسو کہ میں جنت دے اندر ڈائریکٹ کہ میں چلا جاواں گا۔ کیوں بھائی؟ تے میرے آمنہ دے لال نے فرمایا کف علیک ھذا، او معاذ پورے صحابہ دے اندروں اللہ نے تینوں آسمانہ تے چنیا، بہترین تو مولوی ہے، بہترین تو محدثین میں، بہترین تو ایک عالم میں، پر میرے معاذ اللہ نے تینوں آسمانہ تے چنیا۔ اللہ چن دے انہوں نے جنہوں اللہ آسمانہ تو پسند فرما لے تے پھر کی کہی دے نہیں اللہ نے رسول جنت کیویں ملے گی وہ عمل دسو۔ تے میرے آقا فرمانے نے کف علیک ھذا، اپنی زبان کنٹرول کر لویں، بولن تو پہلا توڑ لویں، اپنے بھائی دی غیبت نہ کر لویں، اپنے بھائی دی عزت نہ تمسکر نہ بنا دیں۔ اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن بعض الظن، ایک دوسرے دی عیب تلاش نہ کریا کرو، ایک دوسرے دی غیبتاں نہ تلاش کریا کرو، ایک دوسرے دی عیب نہ ڈھونڈیا کرو، جاسوسی نہ رکھیا کرو۔ ادھر ذرا غور کرو نا، اگر چھوٹے قد والا ہے انہوں مذاق نہ کریا کرو، اگر کالے رنگ والا ہے انہوں مذاق نہ کریا کرو، اگر جلا رنگ کالا ہے مذاق کرو گے تے حبشے دا بلال کے القیامت والے دن تینوں گریباں تو پھڑ کے اللہ دی عدالت اندر کھڑا کر دے گا۔ میرے بلال تو بھی زیادہ کالا کوئی ہے تو نہیں چاہتا، اور جو حاصلے سن تے کلے چٹے داندے نظر آتے ہیں، اور بلال اور میرے بلال دی او ایمان والی اکھ دا تسی مقابلہ کر سکتے جے؟ تے پھر بلال نو پھر کالے رنگ دے تانے کیوں دے دے جے؟
ایک دوسرے دے عیب کیوں ٹٹول دے جے؟ اور نمازیوں رب دا قرآن کہہ رہے ہیں المائدہ سورت کہ جنہیں سب تو زیادہ وہ سچ بولے گا جنت الفردوس کے اندر وہی جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ کفا علیکا ھذا، اپنی زبان و بابا کنٹرول کر لے۔ بابا کہندا ہے میری زبان ہن موٹی ہو گئی ہے، کیوں جی گال کٹدا موٹی ہوندی ہے تے جدوں رب دے قرآن دا کہیے سکھ لا کہندا زبان اڑدی ہے۔ گال کٹن لگے بابے کو زبان اڑدی نہیں، چھوٹا بھی کٹ رہا ہے بڑا بھی کر رہا ہے، پھر قربانی دے جانور دا کیا فائدہ؟ 5 وقت دی نماز دا کیا فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر 2 عورتاں، توجہ کرو میری بہنوں میری بیٹیوں، ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ، میری بھی اصلاح تیری بھی اصلاح، ہر بچے دی اصلاح ہے۔ متھے تے محراب ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، منافقین دا سردار عبداللہ بن ابی، چٹا سفید رنگ ہے جویں سیب پکھدا ہے، جنوں کہندے نے بڑا خوبصورت، میرے پیغمبر نے فرمایا میں ویکھیا جہنم دیاں انگڑیاں دے اندر گھڑدا پیا ہے، زبان نہیں سی، منافقت کرتا سی۔ ہم نمازی ہیں، سوچنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، سوچنا پڑے گا۔ 2 منٹ رہ گئے تقریر اپنی بیان بند کرنا۔ میرا پیغمبر دے دور دے اندر 2 عورتاں، اللہ اکبر اللہ، او عورت جیڑی 5 وقت فرضی نماز ادا کر دیے، صدقے دا مال بھی کول مال دے رہی ہے، کوئی ایسا غریب نہیں ہے او دی نہیں مدد کر دیے، لوگاں نو کھانے کھلا دیے، اور لوگاں دا مہینے دا خرچہ بنے آئے، تہجد گزار بھی ہے، او دے مقابلے تے او عورت میں کہ غریب و دیار نہ کسی نو جتی لے کے دے سکتی ہے، نہ کسی نو مال لے کے دے سکتی ہے، صرف فرض نماز ادا کر دی ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے او تہجد گزار بد زبان دی وجہ تو اللہ نے جہنم دے اندر داخل کر دیتا، اور لوگوں رسول اللہ دے دور دی عورت جہنم نو چلی گئی ہے زبان دی بد زبان دی وجہ دے نال، اودا ٹائٹل لگائے فرضی نمازاں دی پابند وے، ٹائٹل لگاوے صدقے خیرات دی پابند وے، ٹائٹل لگاوے تہجد گزار وے، لیکن بد زبان ہے، بد زبان دی وجہ تو جہنم دے انگاراں دے اندر جلدی پئی ہے، او دے مدے مقابل او عورت فرضی نماز دی پابند وے، کوئی صدقہ خیرات نہیں کر دے، کوئی غریباں نو کھانا نہیں کھلاتی، صرف بد زبان نہیں اخلاق دی اعلیٰ مالک وے، زبان بڑی مٹھی وے، جویں اتوں میں اویں اندروں میں، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے اچھی زبان دی وجہ تو انہوں جنت الفردوس عطا کر دیتی ہے۔ اوے ابو سعید خدری تو کہنا ہے کہ تھلے والے جڑے جنتی نے کیا اعلیٰ جنت جا سکتے نے؟ مینوں تے لگتا ہے کہ اے نبیاں دی جنت وے، انبیاء دی جنت وے، اے مجاہدین دی جنت وے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اپنے پیغمبر دی اطاعت، اللہ دی اطاعت غمی ہے، اللہ دی اور رسول دی اطاعت خوشی آئی ہے، اللہ رو دی رسول دی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزارنے والے واسطے اللہ نے جنت دے والا خانے عطا کر دیتے ہیں۔ جی وقار حضرات سٹڈی بہت زیادہ میں کیتی ہے طالب علم حسیت دی وجہ تو، لیکن یاد رکھ لے او معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ہو کفا لسانکا، اپنی زبان تے کنٹرول کر لے۔ پھر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوال کیتا، میرے محبوب آقا اوہ سوال کرنے والے کون نے؟ تینوں مینوں جنت دی گارنٹی کوئی نہیں، لیکن میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو جیباں دے اندر جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کیتے، پھر فرمایا میری امت دے اندروں بھی او لوگ میں انہاں دا
گرنٹڈ ماں اے محمد حسین دا یا قاسم دا بھائی اللہ دیتے دا گرنٹڈ عمران خان بن جاوے اور چیف منسٹر بن جاوے اور کہے میں دا زمان دیاں میں دا گرنٹڈ ماں اور کھولیا نہیں سمائے گا دنیا پوری دی پوری سلطنت انہوں نقصان دینا چاہے نہیں دیکھ سکتی اور ڈرو گے کہ سی احمدہ بندہ ہے کہ جدا گرنٹڈ اور امام کائنات اور سیدنا محمد رسول اللہ آمینہ دا لال ہوئے گرنٹڈ ہوئے کہ میرا امتی اپنی زبان دی حفاظت کر لے اور شرمگاہ دی حفاظت کر لے میں گرنٹڈ ہوں کہ اس بندے نو اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ کیا بھائی آپ نمازیں ادا کرنے والے ہو، مسجد کا دروازہ کھٹکانے والے ہو اور ماتھے کے اوپر محراب تم نے بنا لیا، لمبی لمبی داڑھی کو رکھ لیا اور لمبی لمبی عبادت کو شروع کر دیا، کیا زبان پہ کنٹرول ہوا کہ نہ ہوا؟ تم نے 50 سال کی زندگی گزار لی اور 50 سال میں روزے بھی رکھ لیے، اللہ نے مال دیا حج بھی کر لیا، اللہ نے موقع دیا مسجد کو تعمیر کر لیا، اللہ نے موقع دیا زکوٰۃ کو بھی دے لیا، کیا زبان پر تمہارا کنٹرول ہے؟ ایک لفظ کہنے سے توجہ، ایک لفظ کہنے سے جنت ملتی ہے، ایک لفظ کہنے سے جہنم ملتی ہے۔ کیسے؟ تمہارا نمازی ہے لیٹ ہو گیا نماز سے، سارے دوست اس کی طرف دیکھتے ہیں، یہ امام ہے وقت کا، یہ نماز سے لیٹ ہو چکا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے بھائی کے لیے اپنی طرف سے گواہی دو، 6 باتیں بشک جھوٹی کہہ دو یہ بیچارہ لیٹ آیا ہے، کہہ دو یہ بیچارہ تھکا ہوا تھا، کہہ دو یہ بیمار تھا، میرا پیغمبر کہتا ہے یہی باتیں کہنے سے اللہ تمہیں جنت عطا کر دیں گے، جنت عطا کر دیں گے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، ٹائم ہو چکا ہے، آخری حدیث سن لو۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں فدا ابی کا و امی کا، اللہ کے رسول کہنے والا کون ہے؟ جس کو اللہ کے رسول نے جنت کی گارنٹی پہلے دی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جن کے لباس کو اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے، نہیں کیا؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، صحابہ نے دیکھا اللہ نے ان کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ پھر میرا پیغمبر فرماتا ہے جس نے میرے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور آخری ایمان کی حالت میں مرتا ہے، اللہ نے اس میں جہنم پر بھی جہنم کو حرام کر دیا۔ کتنے گروہ ہیں جو محبوب آقا کی اطاعت میں چلتے چلتے ان کو دیکھتے ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ عقبہ بن عامر، اللہ کے رسول وہ ایسا عمل بتائیے جس سے مجھے نجات مل جائے، جس سے مجھے نجات مل جائے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، کہ ایک نکر میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر، وَلِيَسْعَ بَيْتِكَ، اور باہر بازاروں گلیوں میں مت گھوما کر، اوا کر، اپنے گھر میں رہ کے اللہ کی عبادت کیا کر، وَلِسَانِكَ يَسْعَىٰ، تیسرا کام یہ ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لے۔ جب تیری زبان پر کنٹرول ہوگا، مَلْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، ہاتھوں سے مسلمان تمہاری زبان سے، پاؤں سے، کانوں سے، ناک سے، زبان سے جو محفوظ ہوا تمہیں اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے گے۔ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ آخری بات، جمعہ میرا ختم ہوا، اگلا جو جمعہ ہے انشاءاللہ سیرت ابراہیم کی آزمائشیں۔ قربانی کرنے والوں کے لیے ایک پیغام ہے، اگر قربانی کا جانور کرنا ہے تو فرضی نماز کو پہلے پابند کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کی جھوٹی نماز ہے کہ میں 3 دن یا میں عید الاضحیٰ کو ادا کر لوں یا 2-3 دن پہلے نماز کو ادا کر لوں، فرض کہ تمہاری جانور قربانی کا قبول نہیں ہے۔ میرے پاس حدیث موجود ہے، انشاءاللہ وضاحت میں اگلے جمعے کروں گا۔ جو فرضی نماز کا تارک ہے اس کی وہ سنت ابراہیمی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث سنو کیا فرماتے ہیں کہ سود کے 70 درجات ہیں۔ سود کے کتنے درجات ہیں؟ 70 ہیں۔ سب سے جو ہلکا گناہ ہے سود میں وہ کیا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ توجہ کیجئے گا، صحیح بخاری صحیح مسلم، 70 درجات ہیں، ان 70 کو جمع کر لو۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جو مسلمان کی عزت کو چھنی کرتا ہے، زبان سے مسلمان کی غیبت کرتا ہے، صرف 2 گھروں کو لڑاتا ہے اپنا مقام بلند کرنے کے لیے۔ یہ دو گھر جڑ گئے ہیں،
لیکن جھوٹیاں باتیں اور لڑکی والوں کے پاس بھی کرتا ہے، لڑکوں والوں کے پاس بھی کرتا ہے، دو خاندانوں کو لڑاتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں 70 درجے سوتے بدترین گناہ ہے اس کو جو غیبت کرتا ہے، مسلمان کی عزت کو دھجیاں اڑاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، پڑھ لو آ کے، اللہ کا قرآن ہے۔ وہ کہاں جائیں گی تمہاری نمازیں؟ ہم اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے جب ہم امیر آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں نا، جاتے ہیں امیر آدمی کے پاس، پھر غریب کی چغلیاں شروع کر دیں، یہ بندہ تو یہ کر رہا ہے، اور یہ بندہ تو وہ کر رہا ہے۔ اگر وہ بندہ امیر آدمی غیبت سننے والے کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 7 سال اللہ جہنم کی آگ اس کے چہرے سے، عثمان بھائی اللہ دور کر دیتے ہیں، 7 سال جہنم کی آگ اس کے چہرے سے دور کرتے ہیں۔ میرا تو پیغمبر فرماتا تم زنا کرتے کو پکڑ بھی لیتے، اس پر پردہ ڈالو، اس پر پردہ ڈالو۔ 70 قسمیں ہیں سود کی، سب سے بڑا جو سود کا چھوٹا سا گناہ ہے ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ 70 سودوں سے بدترین وہ آدمی ہے جو غیبتیں کرتا ہے، عزتیں اچھالتا ہے، بیٹیوں کے اوپر الزام لاتا ہے، بھائیوں کے اوپر الزام لاتا ہے، عورت ہے وہ الزام لاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عملی زندگی عطا فرمائے۔ کفا حاضہ لہٰذا لسانی کا، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، شرمگاہ کے اوپر کنٹرول کر لو، جنت الفردوس کے مالک بن جاؤ گے۔ بڑے اعمال کرنے سے پہلے زبان کو کنٹرول کر لینا۔ اللہ عملی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا